वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। दुनिया भर में दहशत गर्दी के वाक़यात में गुज़िश्ता साल कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद जामे कोशिशें करने के लिए दबाव सिर्फ बढ़ा ही है। इस पर मजीद बात करेंगे आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। दहशतगर्दी से मुतल्लिक अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट का जायजा। बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म सावन के तख्लीक़कारों से मुलाकात। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। पाकिस्तान में सबकी तवज्जो है पानामा लीक्स केस के फैसले पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। और यहाँ अमेरिका में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सदर ट्रंप गुज़श्ता साल के इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नदीम, क्या अपडेट्स हैं इस मामले में? जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में साकिब बताते रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद यहाँ पर जो इस हवाले से मामलात हैं उसके बारे में तहकीकात हो रही हैं। उस हवाले से महकमा इंसाफ के जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मलर, वो तहकीकात का अमल जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से अब लग रहा है कि जो अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप हैं उन पर कुछ प्रेशर ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से वो रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। और अब इस तरह की ख़बरें आने शुरू हो गई हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप के साथ ही जो हैं वो इन तहकीकात और रॉबर्ट मलर की जो टीम है उनको गैर मुअस्सर साबित करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से पहले ये देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल के इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप के करीबी साथी रॉबर्ट मलर की तहकीकात करने वाली टीम में शामिल वकला और दूसरे अहलकारों की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे हैं। जुमेरात को व्हाइट हाउस की तर्जुमान के बयान से बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि सदर ट्रंप रॉबर्ट मलर पर नजरें जमाए हुए हैं। मैं ऐसी कोई पेशगोई नहीं कर सकती कि मुस्तकबिल में क्या होने का इम्कान है, और रॉबर्ट मलर मुमकिन तौर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके सबब कोई ऐसी वजह पैदा हो जाए कि जिसके खिलाफ कोई कदम ना उठाया जा सके। मैं मफरूजों की बुनियाद पर बात नहीं करूंगी। मैं बस ये बता सकती हूँ कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ज़राए अबलाग में शाया होने वाली रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि सदर इस बात से नाराज हैं कि रॉबर्ट मलर तहकीकात का सिलसिला उनके और उनके खानदान के अफराद तक फैला सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ने अपने और खानदान के अफराद को सदारती मुआफ़ी देने के बारे में अपने मुशीरों से सलाह मशवरा किया है। जो सदर ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनके एडवाइज़र भी हैं, वो इसी हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं उस हवाले से इंटेलिजेंस सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पीर के रोज़ पेश हो रहे हैं। इसके अलावा जो सदर के साहिबजादे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और पॉल मैनाफर्ट, जो उन इंतखाबात के दौरान उनकी कैंपेन के इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन थे उस वक्त, और जिन्होंने उसी दौरान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया था, वो दोनों जो एक और सेनेट की जुडिशरी कमेटी है उसके सामने मंगल के रोज़ पेश होंगे। और ऐसे लग रहा है कि उनसे जो पूछगिछ की जाएगी उसमें वो सवालात भी शामिल होंगे कि जो जून सन 2016 में उनकी एक मुलाकात हुई रूस के कुछ एहलकारों से, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रूसी हुकूमत के लिए काम करते हैं। जी साकिब। तो आने वाला हफ्ता पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए बहुत अहम है। नदीम याकूब हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम। बुध के रोज़ अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में दहशत गर्दी से मुतल्लिक अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें दाइश और ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़े ख़तरात में शुमार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 के दौरान दुनिया भर में दहशत गर्दी के 11,000 वाक़यात में 25,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ताहम हमलों और हलाकतों की ये तादाद 2015 के मुकाबले में कुछ कम थी। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और फ़िलिपीन वो 5 मुल्क हैं जो पिछले साल दहशत गर्दों के निशाने पर सबसे ज़्यादा रहे। अदाद शुमार के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान में 600 अफराद दहशत गर्दी के नतीजे में हलाक हुए। ताहम ये तादाद भी माजी के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम थी। रिपोर्ट में यह तस्लीम करते हुए कि पाकिस्तान ने उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है जो उसे निशाना बना रहे हैं,
یہ الزام بھی دہرایا گیا ہے کہ افغان طالبان حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروہوں کے خلاف جو کہ پاکستان کی سرزمین کو بیرون ملک حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ رپورٹ پر اپنے رد عمل میں پاکستان نے ایک بار پھر یہی موقف دہرایا کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ تو پاک افغان خطے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے واشنگٹن میں نئی انتظامیہ کو کن اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ نے بات کی سابق امریکی سفارتکار ڈیوڈ سیڈنی سے۔ امریکہ کو پاکستان کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت میں نہ دیکھا جائے۔ اس بات کا جائزہ بھی لیا جائے کہ کیا پاکستان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والی ریاست قرار دیا جائے یا نہیں، اور ایسے پاکستانی عناصر پر تعزیرات لگائی جائیں جو طالبان کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں فوجی دستوں میں اضافہ اصل مسئلہ نہیں، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا امریکہ افغانستان میں مستقل بنیادوں پر استحکام کے لیے کوئی طویل مدتی پالیسی بنا پائے گا یا نہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر باقی ماندہ مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ امریکی سینیٹر جان مکین کی علالت کے باعث اس وقت افغانستان کے لیے امریکی پالیسی کی تشکیل میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ اب تک امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے لیے ایلس ویلز کو عبوری خصوصی نمائندہ نامزد کیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے افغانستان کے لیے بطور سفیر جان بیس کی نامزدگی پیش کی ہے، جو کہ اس وقت ترکی میں امریکی سفیر ہیں۔ تو ڈیوڈ سیڈنی نے ہمیں یہ تو بتایا کہ پاکستان پر کراس بارڈر ٹیررزم کے خاتمے کے لیے امریکہ مزید دباؤ کیسے ڈال سکتا ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی ضرورت بھی ہے۔ تو ان دونوں مقاصد میں واشنگٹن کس حد تک توازن پیدا کر سکتا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سمیر لالوانی سے، جن کا تعلق ہے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اسٹمسن سینٹر سے۔ سمیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ So we have looked at this thing that Senator McCain recently visited Pakistan. He applauded Pakistan's anti-terrorism efforts, but after this report has come out, we've again seen there is mounting pressure on Pakistan. So how can we get out of this cycle in which US and Afghanistan put pressure on Pakistan, Pakistan repeats its stance that has always been its position? How do we get out of this cycle and actually make a breakthrough? Well, I don't think there's anything new in the report in terms of assessments of Pakistan's role and either tacit or active support for the Haqqani network in Afghanistan. It's just a matter of the United States is now rethinking its strategy, and there's going to be more pressure in thinking through whether something needs to be done about the Pakistan problem in U.S. strategy. One route to deal with that is to sort of come to terms with the fact that this is Pakistan's approach to dealing with Afghan stability. But another route is something that the U.S. Policymakers are considering, which is pressure on Pakistan, coercion, if necessary, and confrontation. سو جہاں تک اس وقت امریکی پالیسی کی بات ہے تو اس رپورٹ میں تو سمیر لالوانی کی نظر میں کچھ نیا نہیں آیا، لیکن ہاں واشنگٹن میں مزید غور تو کیا جائے گا کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپروچ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہی طریقہ ہے پاکستان کا افغانستان میں عدم استحکام سے ڈیل کرنے کا، اور دوسرا وہی ہے جو ڈیوڈ سیڈنی نے بھی جس کا ذکر کیا، جس میں واشنگٹن کی طرف سے پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالا جائے گا۔ So right now Pakistan has also started its Khyber 4 operation, and Afghanistan has expressed its concerns. One of the issues is that terrorists then get pushed out of Pakistan into Afghanistan. Right. What are Pakistan's options when it tries to clear its own territory of terrorists? Well, in that case, there could be some coordination with the Afghan forces, with U.S. forces, and I think Pakistan has expressed this concern that there hasn't been sufficient coordination in the past. But the fundamental problem is that this is a very porous and difficult border and terrain, and even if you did have intense coordination between both sides, you wouldn't have a perfect hammer and anvil. There would be people, there would be militants that would sort of slip through the cracks and get across to the other side, and that's just the nature of geography. So it's a bit of a lose-lose situation for both sides? I think both sides have to come to terms with the fact that they're not going to have full control over this region for quite a while. تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی، جس کا کہ افغانستان اور پاکستان دونوں بات بھی کر چکے ہیں، لیکن بارڈر ایسا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ سیکیور کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ 100% یقینی نہیں بنایا جا سکتا کہ دہشت گرد ایک سے دوسری طرف نہیں جا سکیں گے۔ سو when we're looking at US strategy for Afghanistan and also for Pakistan, how much leverage does America have at this point when we know that Pakistan's cooperation is necessary? So when we talk about all these pressure tactics, Pakistan is going to respond to them. Right.
it really depends on the strategy that the U.S. decides on going forward. If they decide to pick a strategy that leads with reconciliation as the primary objective, and I think it's in Pakistan's interest, there might be substantial reconciliation leverage. in Afghanistan, right? political Reconciliation in Afghanistan, okay. But even the terms of reconciliation vary. So if they lead with that, then there probably is some leverage with Pakistan because there's mutual interest there. But if the United States leads with a strategy that's purely kinetic and coercive, I think they'll find themselves at opposite ends of this. And at the end of the day, Pakistan is closer in geography and has higher interests and stakes in the region, and I think U.S. leverage is limited. So जहाँ तक दबाव डालने की बात है, तो अगर तो अमेरिका अपनी जो अब अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी बना रहा है उसमें सियासी मफाहमत को टॉप ऑफ द लिस्ट रखता है, तो पाकिस्तान के साथ काम करना मज़ीद आसान होगा, क्योंकि ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ काम करना सबके इंटरेस्ट में है. लेकिन अगर मज़ीद दबाव डाला जाता है पाकिस्तान पे, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल भी सामने आएगा, और जियोग्राफिकली पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ से उसके लिए भी निकलना मुमकिन नहीं है, और उसके कुछ मफादात हैं जिनको वो सिक्योर करने की कोशिश तो करेगा. So as we look at this policy, how much intervention by the United States is the right amount of intervention in Afghanistan? In Afghanistan itself. Is there a good answer for that even? There isn't. It really depends on sort of what the U.S. objectives are. In my personal opinion, I think the United States can achieve some degree of stability, a modicum of stability that's acceptable to Afghanistan and to other regional neighbors, with a little bit less in terms of military kinetic activity. But getting there will still require a lot of effort and focus, and more than anything, it requires political coordination. And that's something I think the U.S. current strategy is thinking very heavily on military strategy and not necessarily on domestic political strategies in Afghanistan, leave alone international regional actors, stakeholders, and coordinating those. And without that type of strategy, you really won't have much effect on the ground in terms of military activity. Alright, so समीर का ये कहना है कि अमेरिका इस वक्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा गौर करे अफ़गानिस्तान में, और ये एक ऐसी बात है जो माजी में भी जो एनालिस्ट हमारे शो में आए हैं उन्होंने कही है. लेकिन समीर की नज़र में ज़रूरी यह है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर सिफारतकारी की बुनियाद पे स्ट्रैटेजी ज़्यादा बनाई जाए. लेकिन कितनी मदाखलत और कितनी इंटरवेंशन अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगी, ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब देना आसान नहीं है. समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन व्यू 360. Absolutely. और 20 जुलाई को चांद की तस्वीर के 48 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में वो सफ़ेद बैग नीलाम किया जा रहा है जो चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान के साथ था. इस बैग और इस सफ़र के बारे में मज़ीद मालूमात आप हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर मौजूद चांद के बैग को ख़रीदार की तलाश नामी फीचर में पढ़ सकते हैं. इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं. और अब हम देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ. यूनान और तुर्की के साहली इलाके में ज़लज़ले के शदीद झटकों से सियाहों की आमदोरफ्त वाली एक बार की छत गिरने से 2 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं. ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.5 रिकॉर्ड की गई. इसराइल की हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब पर एहतजाज के खदशे के पेश नज़र 50 साल से कम उम्र मर्दों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है. इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मस्जिद के दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब की बाकायदा तौसीक कर दी है. भारतीय जनता पार्टी के हिमायत याफ्ता रामनाथ कोविंद भारत के 14वें और दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पहले सदर मुंतखब हो गए हैं. रामनाथ कोविंद ने अपनी हरीफ मीरा कुमार के खिलाफ 65% से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की. मारूफ रॉक ग्रुप लिंकन पार्क के 41 साल लीड सिंगर चेस्टर बनिंगटन अपनी कैलिफोर्निया में वाक़या रिहाइशगाह पर मुर्दा पाए गए. पुलिस तफ्तीश जारी है, लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक चेस्टर की मौत को खुदकुशी करार दिया जा रहा है, जो फंदा लगाकर की गई. पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां पोलियो का मर्ज अब भी पाया जाता है. एक पाकिस्तानी फिल्म सावन पोलियो से मुतासरा एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका ख़ानदान उसे खुशहाली के बाद तन्हा छोड़ जाता है. इस फिल्म ने हाल ही में मैड्रिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड हासिल किया है. आइए देखते हैं इसकी एक झलक. अभी तो वो दूर पहाड़ों से चिल्लाता है, अम्मा बाबा को बोल उस बला को मार कर भगा दे. तुम्हारा बाबा हमको और तुमको मार सकता है बस. अगर वो बला आ गया ना, खुदा कसम मैं तुझे बचाने नहीं आएगा. चलो अच्छा है, तुमको भागने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया. मेरा सावन बहुत बहादुर है, मुझको बचाएगा ना. अरे वो ना समझ.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساون کے ڈائریکٹر فرحان عالم، اور ایریزونا سے ہمیں جوائن کیا ہے فلم کے رائٹر اور پروڈیوسر مشہود قادری نے۔ سب سے پہلے آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد کہ اس فلم نے انٹرنیشنل اکلیم حاصل کیا ہے۔ اور فرحان، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فلم ایک حقیقی کہانی پر مبنی ہے، یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کو واقعی پولیو ہوا، اور اس کی کہانی آپ نے اس فلم کے صورت میں بیان کی، تو آپ کو یہ کہانی ملی کیسے؟ اصل میں یہ 2014 اگست میں ایک نیوز چینل، پاکستانی نیوز چینل پہ میں نے ایک خبر دیکھی تھی جس میں ایسے ایک بچے کے بارے میں رپورٹ چلی تھی جس میں اس کے پیرنٹس نے یہ بتایا تھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ ان کے پولیو سے معذور ہوا بچہ جو ہے ان کو گاؤں میں چھوڑ کر آنا پڑ گیا کیمپ میں۔ تو مشہود اس وقت ہمارے ساتھ ایریزونا سے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اور آپ کو اس کہانی نے کیسے متاثر کیا، اور پھر آپ نے اس کو فلم میں کیسے بدلا، کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر کا کام تشخیص کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو جو ایک ہمارے ملک میں معمہ ہے پولیو کا، جب فرحان نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا تو ٹو می اٹ واز ویری اپیلنگ۔ اور اسکرین پلے رائٹر کا کام ہوتا ہے کہ کسی سچ کو اس طرح سے لایا جائے کہ وہ ایک فلم کی نہ صرف ایک تصویر بنائے بلکہ اس کو اس کے مکمل خد و خال میں لے کے جائے۔ اور فرحان، میں جب اس کا ٹریلر دیکھ رہا تھا تو شارٹس بہت پیارے ہیں۔ سکردو میں آپ نے یہ فلم شوٹ کی ہے، آپ نے لینڈسکیپ کو بہت خوبصورتی سے کیپچر کیا، تو وہاں شوٹ کرنے کی خاص وجہ؟ اصل میں 2008 میں ڈاکیومنٹری کی شوٹ کے سلسلے میں وہاں پہ سکردو اور ہنزا کے ایریا میں گیا تھا، تو یہاں سے مجھے بہت اس لوکیشن وہاں کی مجھے اس وقت سے میں نے لاک کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کبھی بھی میں نے کوئی فلم بنائی تو یہاں ضرور آ کے شوٹ کروں گا۔ صحیح۔ اور وہاں پہ کوئی مشکلات آپ کو پیش ہیں؟ سکردو بہت دور دراز علاقہ ہے، وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو آپ نے فلم شوٹ کی وہاں پہ؟ ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے ایٹ لیسٹ وہاں اسلام آباد سے 18 to 20 آورس لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اور پھر فلائٹس جو ہیں وہاں پہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ نے فلائٹ ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کو پہنچ بھی سکیں گے۔ فلم میکنگ کی مشکلات کیسی تھی؟ فلم میکنگ کے اندر جو ہے چیزیں تھیں، پرابلم شروع میں ہوئی تھیں لیکن آہستہ آہستہ گریجولی پھر وہ سالو ہوتی گئی۔ اور یہی فرحان کا کمال ہے کہ انہوں نے ساری مشکلات کے باوجود فلم بھی بنائی۔ یہ فلم پاکستان میں ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ریلیز ہو رہی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا سین دیکھتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ میرے کو معلوم ہے تیرے کو کنویں سے ڈر لگتا ہے، کوئی دھکا نہ دے دے۔ میرے پاس ابھی پانی نہیں ہے، یہ لے۔ لنگڑا، تیرا اماں ابا چھوڑ کے چلا گیا نا؟ تیرا اماں ہے کیا؟ بہت روتا ہوگا۔ تیرا منی ہے کیا؟ پہلے میں بھی تیری طرح لنگڑا تھا۔ فرحان، بہت ہی ایموشنلی انگیج کرنے والی فلم ہے۔ آپ ایک عرصے سے فلم انڈسٹری کے ساتھ ہیں پاکستان میں، آپ کے والد صاحب شاہ عالم بھی پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایک جانے مانے کیمرہ مین ہیں۔ یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ نے امریکہ میں بھی کام کیا، پاکستان میں بھی کام کیا ہے، فلم بھی یہ 2-3 ملکوں میں مل کے بنی ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ فلم میکنگ کا پروسیس کیسے چینج ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں، ایکچولی پہلے جو فلمیں بنتی تھی وہ 35 ایکچوئل فلم پہ شوٹ ہوتی تھی، اس لیے ذرا ایکسپینسو بھی تھا شوٹ کرنا، لیکن جب سے ڈیجیٹل ہوئی ہے کیمراز وغیرہ جتنے ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، ایڈیٹنگ وغیرہ ساری چیز، تو اس کے بعد سے فلم میکنگ بہت آسان بھی ہو گئی ہے۔ تو اب مطلب آپ اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے تو آپ گھر کے اندر بھی فلم ایڈٹ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے۔ ایکسپینسو بھی نہیں، لیکن ہم نے اپنی اس فلم کے لیے جو ہمارے مطلب پوسٹ پروڈکشن کام، آرٹسٹ ہمارے تھے موسٹلی پاکستان سے، لیکن پوسٹ پروڈکشن کام اس میں بالی ووڈ کے ہمارے ایڈیٹر ہیں اسیم سنہا جی، بہت ہی مشہور، وہ تھے ہمارے ساتھ، اور پھر ہالی ووڈ سے میوزک کمپوزر میر شیلے اور ساؤنڈ ڈیزائنرز بھی ہالی ووڈ سے، اور کلر گریڈنگ وغیرہ ساری چیزیں، اور ویژول افیکٹس کے لیے نوید اور اگزئی جی، ملٹی نیشنل کولیبریشن ہے۔ اور مشہود ہمارے ساتھ ایریزونا سے تھے اور آپ کے ساتھ بھی، تو مشہود آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کی فلم نے ایوارڈ تو حاصل کیا ہے لیکن آپ نے سکردو کو بھی کچھ دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سکردو میں جب ہم لوگ گئے تھے، پہلی بات تو یہ کہ وہاں کے لوگ بہت ماہناز لوگ ہیں اور بہت ہی شفیق لوگ ہیں۔ وہاں پر ہم نے بچیوں کے لیے کمپیوٹرز لگوائے تھے ان کے اسکول کے اندر، تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ تھا کیونکہ جو ان کی مہمان نوازی تھی، جو ان کے اخلاقیات تھے، اس کے جواب میں۔
بالکل، تھینک یو مشہود. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے ڈائلاگز دیکھے ہیں یہ ایکسکلوسیو ہمارے لیے فرحان نے پرووائڈ کیے ہیں. جو ٹریلر ہے وہ آن لائن موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلم کا ٹریلر, اور فلم سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان میں ریلیز کی جائے گی. اور اب چلتے ہیں ہالی ووڈ ہائی لائٹس, جس میں ہوتی ہیں ہالی ووڈ سے کچھ چٹپٹی خبریں ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میں. دنیا اسپینش زبان جانے یا نہیں, پر دنیا بھر کی زبان پر ہے ڈیسپاسیتو. 4.5 ارب ویوز کے ساتھ ڈیسپاسیتو انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ دیکھا اور سنے جانا والا گانا بن گیا ہے. پورٹوریکن آرٹسٹ لوئس فونسی اور ڈیری یانکی کا یہ گانا جنوری میں ریلیز ہوا تھا اور کئی ہفتوں سے بل بورڈ ہاٹ 100 میں پہلے نمبر پر ہے. میوزک سپر اسٹار ایڈ شیرن نے اس ہفتے ٹویٹر چھوڑ دیا. خبر ہے کہ یہ قدم انہوں نے مشہور ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز میں اپنے چھوٹے سے رول پر سوشل میڈیا میں بہت بڑے نیگیٹو ریاکشن کے بعد اٹھایا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے دور رہنا شیرن کے لیے نئی بات نہیں, وہ 1 سال سے اسمارٹ فون بھی استعمال نہیں کر رہے. کیپنگ اپ ود دی کرداشینز کی اسٹار کائلی جینر کے فینز اب ان کے ساتھ آسانی سے فوٹو لے سکتے ہیں. 19 سالہ کائلی سیلیبریٹیز کے مومی پتلوں سے سجے میوزیم میڈام ٹوسانس میں اب اپنی فیملی کے ساتھ نظر آئیں گی. سیلفی پلیز. معروف کامک بک رائٹر اسٹینلی کے ہاتھوں اور پاؤں کے نشان ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے ہالی ووڈ کے TCL چائنیز تھیٹر کے سامنے. 94 سالہ لی کو یہ اعزاز اسپائڈر مین, آئرن مین اور ایکس مین جیسے کیریکٹرز تشکیل دینے پر ملا. اس ہفتے ہالی ووڈ نے خدا حافظ کہا آسکر وننگ ایکٹر مارٹن لانڈاؤ اور کئی ہارر موویز کے ڈائریکٹر جارج رومیرو کو. لانڈاؤ نے 1986 میں ٹی وی شو مشن امپاسبل سے شہرت پائی, جبکہ رومیرو نے زومبی موویز کو ایک الگ مقام دلایا. ان کی ہارر فلم نائٹ آف دی لیونگ ڈیڈ آج بھی ایک کلاسک سمجھی جاتی ہے. شچی جین, اردو VOA. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ڈیسپاسیٹو سب سے زیادہ دیکھے جانے والا گانا بن گیا ہے, اور واقعی اتنی مزے کی بات ہے کہ اسپینش سانگ ہے وہ, اور امریکہ میں سپر ہٹ ہوا ہے. دوسری ایک مزے کی چیز کہ جو مون بیگ جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی نیلام ہو گیا ہے $1.8 ملین. میرے اس بیگ میں کچھ تھا نہیں, صرف اس میں چاند سے گرد. اور جن خاتون نے وہ نیلام کیا انہوں نے وہ بیگ صرف $995 کا خریدا تھا بیک دین. شاپنگ شاپنگ کرتی ہیں بغیر سوچے سمجھے, بڑی زبردست چیز خریدی تھی انہوں نے, جس کا ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ بھی ہوا. چلے یہ تھا آج کا ویو 360. بالکل, فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر. اب آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.